لیکن نبیوں کے وارث نہیں ہیں، نبیوں کے جو علوم ہیں اللہ کے محبوب اس کے بھی وارث ہیں، اس کے بھی وارث ہیں۔ اب ابو بصیر کہنے لگا امام سے، امام باقر آپ یہ بتائیں اس وقت دنیا میں سارے نبیوں کے علوم کے وارث تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث کون ہے؟ علوم کا وارث کون ہے؟ اب گفتگو ہونے لگی، حضرت امام باقر کہنے لگے ہاں ہاں میرے نانا جان سارے نبیوں کے وارث ہیں، سارے نبیوں کے علوم کے وارث ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب اللہ نے تو نبیوں کو بڑے بڑے مقام عطا کیے ہیں، کئی نبی ایسے تھے کہ مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے، کئی نبی ایسے تھے جو اللہ سے کلام کر لیا کرتے تھے، کئی نبی ایسے تھے کہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ابو بصیر کہنے لگا اے امام باقر آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں میں اپنے نانا کے علم کا وارث ہوں، اگر آپ کے سامنے کسی مردے کو لایا جائے تو آپ اس مردے کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام باقر کہنے لگے ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اگر یہ کام بھی تو نے مجھ سے کروانا ہے تو کسی مردے کو لے آ، میں اسے بھی زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ حضرت امام باقر کہنے لگے میں اسے بھی زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ اب ابو بصیرہ جو آپ کے خادم ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان سوال و جواب ہونے لگے امام باقر کے درمیان۔ امام باقر نے دیکھا یہ دلچسپی رکھتا ہے علم کے اندر، آپ کہنے لگے اے بصیر اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ۔ وہ ابو بصیر کہنے لگا امام باقر اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ آنکھیں عطا کی تھی کہ وہ نبیوں کو آنکھیں عطا کر دیا کرتے تھے، اب ابو بصیر کی اپنی آنکھیں نہیں تھی، وہ جب یہ بات کرتے ہیں امام باقر نبی کا خون بولا، علی کا لاڈلا بولا، فرمایا ابو بصیر تو میرے قریب آنا۔ ابو بصیر کہتی ہے میں امام باقر کے قریب ہوتا ہوں، جب میں قریب ہوا امام باقر نے کہا چہرہ میرے قریب کر، میں نے چہرہ قریب کیا، امام باقر نے اوپر ہاتھ پھیرا۔ ابو بصیر کہتی ہیں امام باقر نے ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی امام باقر بولے اے ابو بصیر ذرا آنکھیں کھولنا، دیکھ اب کیا کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ ابو بصیر کہتی ہیں میں نے آنکھیں کھولی، میں نے زمین کی طرف دیکھا تو تحت سرا تک میری نگاہ چلی گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو عرش الہی تک میری نظر چلی گئی، پہاڑوں بھی نظر آنے لگے، ساری کائنات نظر آنے لگی، میں حیران تھا۔ امام باقر کی محبت بڑے جملے میرے کانوں میں آئے، فرمانے لگے اب تک تجھے کیا نظر آیا؟ ابو بصیر کہنے لگے اے امام باقر میں نے دیکھا تحت سرا تک ساتوں زمینیں دیکھی، عرش الہی تک ساتوں آسمان دیکھ لیے، ساری کائنات اب مجھے نظر آ رہی ہے۔ امام باقر نے فرمایا ذرا آنکھیں قریب کر، چہرہ قریب کیا، میرے تیرے امام باقر نے پھر ہاتھ پھیرا،
ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا اب دیکھ کیا نظر آتا ہے. جب دوسری بار ہاتھ پھیرا آنکھیں پھر چلی گئی. ابو بصیر پھر پریشان ہوا, کہنے لگا حضرت اب کچھ بھی نظر نہیں آتا. امام باقر کہنے لگے اے ابو بصیر تیرا دل کر رہا ہے آنکھیں مل جائیں, تیرا دل کر رہا ہے کہ اب آنکھیں مل جائیں. کہا حضرت دل تو کرتا ہے کہ آنکھیں مل جائیں. حضرت امام باقر کہنے لگے ابو بصیر یاد رکھ آنکھیں تو تجھے میں دے دوں گا, قیامت والے دن تجھے اس کا حساب دینا ہوگا. جب اتنی بات کرنی تھی ابو بصیر نے ہاتھ باندھے, کہنے لگے سونےو قیامت والے دن میں اپنے رب نو حساب نہیں دے سکتا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, تے فضل کریں تے اے بخشے جاونے تے میں جے منہ کالے. ابو بصیر نے جب اتنی بات کی کہنے لگا سونیا میں حساب نہیں دے سکتا, لیکن پریشانی اس کی بڑھ گئی, زیادہ ہو گئی. حضرت امام باقر کہنے لگے اے ابو بصیر ساری زندگی تو میری خدمت کی تھی, میں تیرے نال پھر بھی پیار کرنا وا, تیرے نال پھر بھی شفقت کرنا وا. چل خیر تو وعدہ کر اکھا تو چھڑ دے, قیامت والے دن اپنے رب کو جنت تینوں میں لے دیا دا. فرمایا اکھا تو چھڑ دے جنت اپنے رب کو امام باقر تینوں لے دے دا. یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اب سنیں آخری بات ہے اور آخری جملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا کیا تھا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ المنورہ سے ملک شام کے واپس آئے. راستے کے اندر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. عیسائیوں کا ایک پادری جس کا نام اسقف تھا, وہ سال کے بعد باہر لوگوں کے اندر آتا تھا اور آگے لوگوں کی تمنائیں آرزویں ان کی ساری ضروریات پوری کرتا تھا. جب اسقف کا قافلہ آ گیا, امام باقر کا قافلہ بھی وہاں گزر رہا تھا. امام باقر نے پوچھا لوگوں یہ قافلہ کون سا ہے, کون آ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا جناب یہ عیسائیوں کا پادری ہے, سال بعد یہ درآمد ہوتا ہے اور سال بعد یہ نمودار ہوتا ہے اور عیسائی برادری کی بات چیت سنتا ہے, گفتگو سنتا ہے, ان کے معاملات ڈیل کرتا ہے. آپ نے فرمایا چلو بیٹھ جاؤ, میں بھی دیکھتا ہوں یہ آج کیا کرتا ہے. بولو یار, بولو بولو سبحان اللہ. اب امام باقر نے وہاں ڈیرا لگا لیا اور جو اسقف پادری تھا اس نے اپنی سواری کو ساری محلوں کے سامنے پھیرا. اس پادری کی نظر جا کے امام باقر کے چہرے پہ پڑتی ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور تیرا سب گرانا نور کا. جب اسقف پادرین کی نظر امام باقر کی شکل پہ گئی, رک گیا اور آ کے کہنے لگا جناب آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, جس طرح ساری مخلوق کھڑی ہے ویسے میں بھی کھڑا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ پادری بولا, کہنے لگا جناب آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ تو امام باقر کہنے لگے میں جاہل نہیں ہوں, میں جاہل نہیں ہوں. آپ عاجزی بھی کر گئے, انکساری بھی کر گئے, اپنا سوال کا جواب بھی دے دیا, یہ نہیں کہا میں عالم ہوں. فرمانے لگے میں جاہل نہیں ہوں. جب اتنی بات کی پادری پریشان ہو گیا, کہنے لگا لگتا ہے آپ پھر عالم دین ہے. فرمایا میں نے تو نہیں کہا میں عالم ہوں, میں نے تو کہا ہے میں جاہل نہیں ہوں. پادری بولا, کہنے لگا جناب
یہ آخری جملے توجہ کے ساتھ سنیے گا، امام باقر کی شان کیا ہے، حسینی سید کی شان کیا ہے، نبی کی اولاد کی شان کیا ہے۔ اور میں آپ کو پھر بتاتا چلو، امام باقر بیٹی ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹی ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں علی شیر خدا کے۔ اب امام باقر کی بارگاہ میں وہ پادری بولا، کہنے لگا جناب تسا کوئی سوال کرنا ہے یا میں کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تے کوئی نہیں کرنا، تینوں کوئی تمنا تے تو کر لے، میں تے سوال کوئی نہیں کرنا، تینوں کوئی تمنا ہے تے کر لے، میں اللہ دی توفیق نال جواب دے دیاں دا۔ پادری کہنے لگا جناب پہلا سوال ہے وے، ہن سوالاں دے غور کرے آج۔ کہنے لگا پہلا سوال ہے وے، دسو وقت کیڑا ہے جیڑا نہ رات وچ آوندا ہے نہ دن وچ آوندا ہے، نہ رات وچ آوندا ہے نہ دن وچ آوندا ہے۔ اور پادری نے سوال کرن تو بعد نال ہی گل کیتی، جناب تواڈے کول جواب نہیں دتا جانا۔ امام باقری زبانی لی فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ ساریاں عزتاں میرے رب واسطے نے، جنوں چاہے عزت دوے جنوں چاہے ذلت دوے۔ تو کیڑی گل کیتی ہے جواب نہیں دے سکدا۔ امام باقر فرمایا تو سوال کیتا اور ٹائم کیڑا ہے جیڑا نہ دن وچ آوندا ہے نہ رات وچ آوندا ہے۔ امام باقر نے لب کھولے اور فرمایا سننا، او فجر دی اذان تو لے کے طلوع آفتاب تک، سورج نکلن تک دا ٹائم جیڑا وقت ہے، او وقت نہ دن وچ آوندا ہے نہ رات وچ آوندا وے۔ پادری ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا میں تے پرانیاں کتاباں پڑھیاں سن تے میرے استاداں دسیاں دی کسے نو پسانا ہوئے تے اے سوال کری، کسے نو جواب نہیں آوے دا۔ میرا امام باقر بولے، کہنے لگے جناب تو فقط ہے پوچھیا، میں تے اس ویلے دیاں اگلیاں گلاں بھی جاننا وا۔ فرمایا جناب او کی نے؟ حضرت امام باقر کہنے لگا او ویلا ہے کہ ساری رات بیمار نو نیندر نہیں پیندی، لیکن جدوں اے ویلا آوندا ہے اللہ اس ویلے انہوں بھی سکون عطا کر دیندا ہے۔ اور تو زندگی دا تجربہ کیتا ہے ہونا، ساری رات بندہ کھراندا رہے، ہائے ہائے کردا رہے، لیکن جدوں اذاناں دا ٹائم ہوندا ہے سورج نکلن تک اتنا میٹھا وقت ہے کہ او بھی سکون نال سو جاندا ہے۔ امام باقر فرمایا اگلی گل سن، تینوں نہیں پتہ ہے وقت او وقت ہے جیڑا وقت اللہ نے جنت دے اندر رکھے آئے۔ فرمایا جنت دے اندر سارا ویلا ہی ہے او ویدا سکون دے ویلا ہے جیڑا نہ رات وچ آوندا ہے نہ دن وچ آوندا ہے۔ انہیں دوجا سوال کیتا، کہنے لگا جناب دوجا سوال میرا ہے تے منو یقین ہے تسی جواب نہیں دے سکتے۔ امام باقر بولے فرما لگے 10 کی سوال ہے؟ کہنے لگا جناب سوال ہے وے تسی کہن دیو جنت دیاں نعمتاں بڑیاں آلہ نے؟ انہاں کہا ہاں جنت دیاں نعمتاں بڑیاں آلہ نے۔ امام باقر نو کہنے لگا جناب جنت دے پھل کھادے جان دے تو آٹا نظریہ مسلمانہ دے وے، جنت ہی جنت دا پھل کھان دے، لیکن جنت دے پھلاں وچ کمی نہیں آئے دی۔ لیکن اس طرح کس طرح ممکن ہے کہ ایک شے کھادی بھی جاوے او دے وچ کمی بھی نہ آوے؟ نبی دا لال بولیا، علی دا خون بولیا۔ امام باقر نے لب کھولے فرمایا دسنا تینو دنیا تو مثال دیا یا آخرت دی مثال دیا؟ کہنے لگا جناب ایسے جہان دی مثال دیو تاکہ اے جہان آلیاں نو پتہ چل جائے۔ امام باقر بولے کہنے لگے سننا علم محسوسات بھی اکیلا میں، علم محسوسات بھی اکیلا میں؟ کہنے لگا جناب ہے وے۔ فرمایا دیوا بال، فرمایا دیوا بالیا اس دیوے نال لکھ دیوا کروڑ دیوا روشن کر، کروڑ دیوا روشن کر۔
تے پہلے دیوے کمی آوے دی پادری بولیا جناب نہیں ہون لگی فرمایا جس رب نو انیاں تکدا نے کہ ایک دیوے 2 کروڑ دیوا بلے او دے وچ کمی نہیں ہون دیندا تے اللہ تعالیٰ دی شان تے ہے وے ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا میرا رب تے ہر شے دے قادر ہے جی وہ ایک دیوے دی روشنی وچ کمی نہیں ہون دیندا تے جنت دے پھلاں وچ بھی کمی نہیں ہون دین لگا پادری نے تیسرا سوال کیتا جناب تیسرا سوال ہے وے فرمایا بول کہنے لگا جناب تواڈا مسلماناں دا کہنا ہے وے جنتی جنت جی ٹر جان دے جنتی پھل کھان دے جنتی مشروبات پین دے میوہ جات کھان دے لیکن اتھے بولو براز نہیں کرن لگے پیشاب خانہ نہیں کرن لگے او کتھے جاوے دا اس نے ممکن نہیں قیدہ قانون ہے وے جیڑی شیخ کھادی پیٹی جائے وادو بولو براز کیتا جاندہ ہے پیشاب خانہ کیتا جاندہ ہے لیکن تو آٹا ہے فلسفہ اے منطق منو سمجھ نہیں آئی امام باقر پھر بولے فرمایا دس اتھو جواب دیا یا جنتی جواب دیا کہنے لگا جناب اتھے ہی جواب دے دیو میری امام باقر فرمایا جنین بچہ جنہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے میرا رب انہوں رزق بھی دیندا ہے پانی بھی دیندا ہے لیکن او بولو براز نہیں کردا جے ماں دے پیٹ وچ رہ کے بچہ کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے بولو براز نہیں کردا تے جنتی تے پھر جنتی نے اور اے گل حقیقت جنتی آلہ پھل کھان دے آلہ نعمتاں کھا کے صرف ہوا خارج ہوئے دی یہاں پسینہ یاوے دا تے خوشبودار پسینہ یاوے دا بندہ پھر ہلکا پھلکا ہو جائے دا ان آخری سوالوں نے کیتا تھے آخری گل نے توجہ سنو امام باقر نو اللہ نے کنہ مقام عطا کیتا کنیاں عزتیں عطا کیتیاں آخری سوال کرن کو پہلا کہنے لگا جناب میرا آخری سوال ہے فرمایا بول کہنے لگا جناب منو 100% یقین ہے تو یہ سوال دا جواب نہیں دے سکنا امام باقر کہنے لگے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ میں پہلا بھی کوئی جواب اپنی تمنا نال نہیں دیتا رب دی توفیق نال دیندا رہیا وا ہن بھی سوال کر میں رب دی توفیق نال جواب دیاں دا جواب سوالوں نے کیتا بڑا عجیب سوال ہے تسی بھی حیران ہو جاؤ دے پادری بولیا کہنے لگا جناب سوال ہے وے پرا دونے ایکو دن پیدا ہوئے نے ایکو دن انتقال کیتا ہے ایک دی عمر 50 سال ہے ایک دی عمر 150 سال ہے اے فرق کیوں آیا ہے پریشان ہوئی ہو نا ہوئی ہو پریشان لیکن اتھے نبی دا خون سی سائیاں دسیا سوال پھر سنو سوال کی سی 2 برانے ایک کو دن پیدا ہوئے نے ایک کو دن فوت ہوئے نے ایک دن ہی پیدا ہوئے نے ایک دن ہی فوت ہوئے نے ایک دی عمر کنی ہے 50 سال ایک دی عمر کنی ہے 150 سال جناب 100 سال دا فرق کیوں آیا ہے جناب 100 سال دا فرق ہے کیوں آیا ہے آن نبی دا لال بولیا علی دا خون بولیا امام باقر نو جلال آیا فرمایا بے ایمانا پہلا وعدہ کر اے سوال دا جواب لے کے تو حصائی نہیں رویں دا تینوں اے سوال دا جواب باقر دوے دا تینوں میرے نانے دا کلمہ پڑھنا پوے دا او پادری کہنے لگا جناب ٹھیک ہے تسی جواب دیو میں عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو جاندہ امام باقر نے لب کھولے فرمایا سننا تو بڑا عجیب سوال کیتا ہے مجمع نو تو حیران کر گیا ہے لکھاں دا مجمع کھلوتے ہیں تو نہ حیران کر چھڑے ہیں لیکن سننا میں تینوں دسنا وا او دوویں پرانے
ایک اللہ دا نبی ہے، دوسرا اللہ دا ولی ہے۔ فرمایا ایک اللہ دا نبی، دوسرا اللہ دا ولی ہے۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام ہے جڑے اللہ دے نبی نے، دوسرے اللہ دے ولی نے، جنہ دا نام حضرت عزیرہ بھی ایک دا بجن درجے، جنہ دا نام حضرت عزیز بھی درجے۔ فرمایا ایک اللہ دا ولی، دوسرا اللہ دا نبی۔ کہنے لگا جناب انہاں دا قصہ کی ہویا، کیوں عمر فرق آیا، اے بھی کھول دیو گل۔ حضرت امام باقر کہنے لگے جناب سننا، تینوں فرق لگا ہے۔ اللہ دے نبی جناب عزیر علیہ السلام جدو انتاکیہ بستی وچ گزرے، انہاں ویکھیا ساری بستی ویران ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، لوگ غرق ہو گئے نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی سونیا ساری بستی ہلاک ہو گئی ہے، اے کس طرح ممکن ہے تو انہاں نے زندہ کرے دا؟ قدرت دی آواز آئی ہے میرے نبی کی تینوں میرے تے ایمان نہیں؟ عرض کی سونیا ربا ایمان ہے، کامل ایمان ہے، لیکن اگر تم انہوں اکھاں نال وکھا دائیں تے میرے ایمان وچ اور اضافہ ہو جائے گا۔ قدرت دی آواز آئی ہے میرے نبی عزیر چل تو بولیا، چل تینے تے ازما دینے آ۔ اس ویلے اللہ دے نبی جناب عزیر علیہ السلام گدے دے سوار سن، آپ دی نال آپ دا کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے۔ انتاکیہ بستی دی اندر جناب عزیر علیہ السلام نو موت واقع ہو گئی، 100 سال تک موت واقع رہی ہے۔ 100 سال تو بعد اللہ نے اپنے نبی نو زندہ کیتا۔ قدرت دی آواز آئی اے میرے نبی دس اتھے کنا عرصہ رہا میں؟ اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام کہنے لگے سونے ربا ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ رہا ہوا۔ میرے مالک دی آواز آئی ہے میرے عزیر نانا ایک دن دا کچھ حصہ نہیں تو 100 سال اتھے رہا میں۔ دیکھنا ذرا اپنے کھانے وال، اپنے گدے وال۔ جناب عزیر علیہ السلام نے گدے وال ویکھیا، ہڈیاں پئیاں نے، کھانے وال ویکھیا کھانا بھی موجود ہے، کھانا ترو تازہ ہے، 100 سال گزر گئے، گوشت دیاں نہیں ملیا، گودی کھوٹے دیاں ہڈیاں ملیاں نے، کھانا ویکھیا کھانا بھی ٹھیک، پانی بھی ٹھیک۔ جناب عزیر علیہ السلام کہنے لگے سونے ربا میرا گدا، قدرت دی آواز آئی ذرا ویکھنا میریاں نشانیاں۔ رب دی قدرت آئی، آواز آئی، ویندیاں ویندیاں گدے دیاں ہڈیاں کٹھیاں ہوئیاں، اتے گوشت آیا، کھالے آ گئی، جان آ گئی۔ جناب عزیر علیہ السلام پھر سوار ہو پہ اپنی بستی والے ٹر گئے، جا کے بستی نو ویکھیا حیران رہ گئے، نہ او مکان رہے نہ او نقشہ رہا۔ پوچھتے پچھاندے اپنے گھر گئے، اپنے برا جناب عزیز دے گھر گئے، جا کے دستک دیتی، ویکھیا کی ایک بابا جی نکلے نے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، دروازے دے آ کے پوچھتے نے ہاں جی کون ہو، کتنا لائے ہو؟ آپ نے کہا میں عزیر ہاں۔ بابی اور کہنے لگے منو نہیں پتا تو کون ہے، لیکن میں رونا اس گل داواں میرا ویر نو بچھڑیا 100 سال ہو گیا آئے، کنا 100 سال ہو گیا میرا ویر بچھڑے آئے، میں تیوں دے غم میں رونا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام آکھا لگے چل کوئی نہیں پہچان دے تے نہ صحیح، لیکن تسی منو اپنا مہمان رکھ لو، 3 دن واسطے مہمان رہے، اپنے پرہا دے گھر ہی، اپنے پرہا دے گھر مہمان رہ پہ۔ تیسرا دن ہویا، بابے ہوری سوٹی لے کے پھر آگے حضرت عزیر علیہ السلام دے کول، ایک کوئی 4 پائی تے بہ گئی۔ حضرت عزیز بولے کہنے لگے اے پتر دس کتھے جانا ہی، کتنا لایا ہے، کتھے جانا ہی؟ انہاں کہا جناب اس طرح میرے نال واقعہ ہویا ہے، میرا نام عزیر ہے، تواڈا پراوا، تواڈا نام عزیز ہے۔ تے میاں صاحب بولے بھائی بھائیاں دے دردی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں تے
تے باپ سراں دا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ جدو پران ویکھیا نا جناب تے روح کمب گئی، دوویں پرا رو پے، سینے نہ لایا، کٹ کے ملے، جدو کٹ کے مل پے نا تے پھر 5 سال زندہ رہے۔ کنے سال؟ 5 سالاں دی عمر بھی چھڑے سن، کڑیل جوان سن، تے 125 سال گزر گئے سن، پرا دی عمر 125 سال ہو گئی۔ پھر علماء لکھیا 5 سال اور زندہ رہے، 150 سال زندہ رہے۔ حضرت عزیز تے حضرت عزیر دی عمر کنی رہی؟ 50 سال۔ پرا پادری نے بادشاہ ویکھیا تے ہاتھاں دے وڈے ڈندیاں کہ میرے نہ بنیا کی؟ پادری تھلے اتریا سواری جو کہنے لگا جناب ایک گل دسو تسی کون ہو؟ انہیں آکھیا یہ تو انہیں سوال کر لینے پھر تینوں اے بھی پتا ہونا میں کون ہاں، تینوں اے بھی پتا ہونا میں کون ہاں۔ امام باقر نہیں دسیا میں کون ہاں۔ آپ نے لب کھولے، پادری پیری ڈگ پیا کہنے لگا محسوس ہوندہ ہے تسی علی دا خون ہو، نبی دی اولاد ہو۔ انہیں کہا جڑے سوال میں کیتے نے نبی دی اولاد تو علاوہ کوئی بندہ دس سکدا نہیں۔ آخر گونج پہ جائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گرانہ نور کا، وما علیہ الا البلاغ۔